کے ساتھ اب ایک مضمون ہوگا جس میں عبادات ہوں گی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 بنیادی عبادات ہیں، جن میں سے نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں تو مکی دور ہی میں ان کا حکم آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اب 2 عبادات جو ہیں وہ اب شروع ہوں گی مدنی دور میں۔ ان میں سے ایک روزہ ہے، 23ویں رکوع میں روزے اور رمضان کا ذکر ہوگا۔ چوتھی عبادت جو ہے وہ حج ہے۔ اب حج جو ہے یہ فرض ہونے والا ہے، لیکن حج کہاں ہوتا ہے؟ یعنی نماز، زکوٰۃ اور روزہ یہ تو دنیا کے کسی خطے میں بھی ادا ہو سکتا ہے، لیکن حج مکہ مکرمہ کے بغیر کسی اور جگہ پر نہیں ہو سکتا۔ مکہ مکرمہ پر کنٹرول کس کا ہے؟ قریش کا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہاں جانے نہیں دیتے۔ اب مکہ مکرمہ کو اور مسجد حرام کو قریش کے تسلط سے آزاد کرانا ہے۔ اب یہ مضمون ہوگا قتال اور جہاد کا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، اللہ کے راستے میں لڑنے کا، وہ مضمون بھی ساتھ ساتھ ہے۔ تیسرا مضمون ہوگا اب حلال و حرام، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے بات کا آغاز ہوگا، اور پھر آئینی زندگی میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، طلاق ہے، 1 طلاق کا کیا حکم ہے، 2 طلاق کے کیا حکم ہے، 3 طلاقیں ہو جائے تو کیا حکم ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری بات ساتھ ساتھ چلے گی۔ اس پر محترم ڈاکٹر صاحب احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ یہ 3 لڑیاں ہیں، ایک سرخ رنگ کی ہے، ایک سبز رنگ کی ہے، ایک نیلے رنگ کی ہے، اور ان 3 لڑیوں کو آپ بٹتے ہیں تو رسی بن جائے گی۔ اب رسی میں کیا ہوگا؟ یہ تینوں رنگ جو ہے باری باری آئیں گے، سرخ سبز نیلا، پھر سرخ سبز نیلا، سرخ سبز نیلا۔ اب یہ مضمون آئیں گے، کبھی جو ہے وہ عبادات کا آئے گا موضوع، پھر کبھی حلال و حرام کا موضوع آئے گا، پھر جہاد و قتال کا مضمون آئے گا، پھر یہ مضمون جو ہے وہ آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، اور یہ چیز یہاں پر آپ کنٹینیو کریں گے کہ بیچ میں سے جو بنیادی انسٹرکشنز ہیں اس پر بھی آیات آئیں گی، حلال و حرام پر بھی آیات آئیں گی، عبادات کے ضمن میں روزے کا ذکر آئے گا، اور اس کے فوراً بعد پھر قتال و جہاد اور قتال کا